آپ سے افضل ابو بکر ہے؟ نہیں سنیں بیٹے بیٹے نہیں یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے، ڈسکس نہیں اس سے کیا مراد ہو گیا کہ وہ خلیفہ نہیں بنایا تو لوگوں نے اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بھائی آپ مانتے نہیں ہیں یعنی ابو بکر عمر عثمان کو خلفاء راشدین مہدی نہیں مانتے آپ؟ استغفر اللہ العظیم، میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلفاء راشدین المہدیین ہیں یعنی رسول نے بنایا ان کا خلیفہ، تو کس نے بنایا؟ رسول نے بنایا ان کو خلیفہ، تو کس نے بنایا؟ وہ کیسے بنایا؟ یعنی حضور نے اپنے بعد ان کو خلیفہ بنایا؟ دونوں میں سے ایک بات ہے، کیوں صحابی پہ وہی اترتی ہے؟ صحابہ سے اختلاف نہیں میں اختلاف کر سکتا ہوں معاملے میں، صحابی سے اختلاف ہو سکتا ہے نہیں مذاق اڑانے کے لیے آئے تو پھر پلیز بتائیں، یہ آپ کو میں ابھی سے وہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی آپ کا ایک دیکھا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام وہ امہات المومنین ہیں، اور اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ آپ نے امہات المومنین کے ساتھ ساتھ آپ نے اصحاب کساء ان کا بھی نام آپ نے لیا، لیکن مجھے ذرا بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کی کس حدیث سے، کس صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اہل البیت میں سے؟ دیکھیں آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو تطہیر کی آیت جو اتری تھی وہ کس کے لیے اتری تھی؟ آیت تطہیر؟ ہاں یہ تو آپ بتائیں نا۔ نہیں آپ یہ پوری تطہیر کی آیت پڑھے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ اچھا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو اگر آپ کھولیں تو آپ اس کا سیاق بھی پڑھیں کہ کہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اور کہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ اگر آپ تھوڑی اجازت دے تو میں سورہ احزاب نکال لوں۔ جی سورۃ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 33۔ اچھا مجھے یہ بتائیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس میں اختلاف ہے، اہل سنت کے بعد اہل تشیع پر اختلاف نہیں ہے، اہل سنت موقع پر اہل سنت کی بات، اہل سنت کے بعد چند کا کہنا یہ ہے کہ وہ 62 سے پہلے 1 سال پہلے پیدا ہوئی ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ 62 کے سال میں پیدا ہوئی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 62 کے 2 یا 3 سال میں، 5 سال بعد تقریباً، ٹھیک ہے نا؟ ہاں چلیں اب غالب موقف یہی ہے کہ 62 اہل تشیع کا، اہل تشیع جو ہے وہ تو 62 کے بعد کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اہل سنت کی بات کی تو میں کہہ رہا اہل سنت کا موقف یہ ہے کچھ میں کہ وہ 1 سال پہلے گنتے ہیں، کچھ میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ 62 کے سال میں ہوئی ہے، اور کچھ کہتے ہیں 62 کے 2 یا 3 سال کے بعد ہوئی ہے، یعنی وہ کا کہنا اہل سنت میں ہے۔ یہ بھی ہے جسے ابن جوزی نے وہ یہ کہتے ہیں کہ 62 سے 5 سال پہلے یعنی رسول اللہ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ چلے وہ ایک مجمل بات کی ہے کہ کچھ لوگوں نے خلاف کیا 62 سے پہلے کا، کچھ نے کہا 62 کے سال میں بھی ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ 62 کے 2-3 سال کے بعد بھی، ٹھیک ہے؟ یہ اہل سنت کے پاس ہے۔ اہل تشیع جن کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہی بی بی فاطمہ زہرا اور ان کے بچے، ان کا کہنا تو یہی ہے کہ یہ 62 کے 4-5 سال کے بعد پیدا ہوئی، ٹھیک ہے؟ آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، بی بی فاطمہ زہرا تو جاہلیت کے زمانے میں ہی نہیں پیدا ہوئی، پہلی بات صحیح ہے۔ ان کی تو تربیت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو آیت کا اطلاق کیسا ان پہ ہوگا؟ ان پہ تو ہی نہیں سکتا آیت کا اطلاق، اور یہ بھی ان کے پاس بھی یہ بات عقیدہ ثابت ہے اور ہمارے پاس بھی ہے، میں بھی اس بات کو یقین کرتا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا جب ان کی نفاست ہوتی تھی بچی کی پیدائش پہ وہ ان کی نماز پڑھ لیتی تھی۔ عام حالات نہیں تھے ان کے فاطمہ کے یہ بات تو صحیح ہے۔ چلیے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج رسول پہلے نمبر پہ شامل ہے، بعد میں پھر اہل بیت۔ دیکھیں ازواج رسول اتری ہی آیت جو ہے، آیت کا پہلے سیاق پڑھے نا، اتری ہی امہات المومنین پہ، کیونکہ اہل البیت سے مراد تو بیوی تو پہلے ہوتی ہے نا۔ سورۃ ہود آپ دیکھ لیں، سورۃ ہود میں کیا ذکر ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ یہ اتری ہی ازواج رسول کے لیے ہے، بعد میں اگر ہم اس میں پنجتن پاک کو شامل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں حضور نے شامل کیا۔ اب یہ اپنے اس موقف کے اوپر آپ کوئی حدیث بتا سکتے ہیں کیا مطلب کہ اس سے مراد ازواج رسول ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، اس میں حدیث کی جب قطعی کلام قرآن سے نا، بالکل، لیکن آپ کے پاس نص کامل آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ اس حدیث سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر اہل سنت نے بیان کی ہے، میں نہیں بیان کی، اہل سنت نے بیان کی نا۔ میرے پاس ایک تفسیر تو وہ ہوگی کہ جو میں اور آپ کریں گے، ایک تفسیر وہ ہوگی جو صحابہ کریں گے، کون سی تفسیر زیادہ معتبر ہے؟ جی میرے پاس تفسیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ بتائیے صحابہ کی تفسیر معتبر ہے یا میری اور آپ کی؟ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ صحابہ کا کلام زیادہ معتبر سمجھا جائے گا، لیکن میرے پاس تفسیر ہوئی ہے، اور اس نے جو ہے تمام لوگوں کے کیا مطلب گنے ہیں، تمام صحابی کو تو رہنے دیجیے نا، آپ کیوں بتائیے میں کہاں سے صحابی کا میں کہاں سے لے کے آؤں نا؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، صحیح امام بغوی کا آپ چلے حدیث بتائیں کہ بغوی نے کیا حدیث لکھی ہے؟
دیکھیے امام بغوی نے جو ہے اس متعلق کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اہل بیت، بغوی نے، حسکفی نے، مجھے مسلم سے، ترمذی سے یہ بات نہیں کہ آپ یہ مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ کسی نے کوئی حدیث روایت کی تو اس کو آپ نے لینا نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک طرف تفسیر موجود ہے تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بغوی کو حق نہیں پہنچتا. کیا تفسیر موجود ہے؟ ام سلمہ کی روایت زیادہ معتبر ہے. ام سلمہ نے جب وہ روایت حدیث کے میرے گھر میں آئی اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بی فاطمہ زہرا کو بلایا اور اس میں حضرت علی کو حسن کو شامل کیا. تو میں نے جب کہا یا رسول اللہ میں ہوں تو کہ بلا، عربی میں بلا کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جی جی، یعنی یقیناً پہلے اس بات کی تاکید کرنا. تاکید جو ہے وہ بلا سے مراد ہوتی ہے. جب بلا انتی علی خیر کہ تم تو ہو اس پہ خیر بلا، یہاں معاملہ اضافی ہے، صحیح، اس کو اضافی گننا ہے. اچھا، ہاں بغوی تو چلیں کسی زمانے کے ہیں، کسی زمانے کیا مطلب بغوی تو یعنی اس کے مقابلے میں نہیں. دیکھیں آپ نے آیت سے تفسیر کے متعلق بات کی نا. اچھا آپ لے جائیں. صحابہ کے قول کے مقابلے میں لاکھوں بغوی آ جائے، ان کا کوئی اعتبار ہے؟ صحابہ کو نقل کون کر رہے ہیں؟ جی، صحابہ ہم تو حدیث سے یہ جا کریں گے نا، حدیث کی جا حدیث پڑھیے گا سر. کیا صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے کون مراد ہے؟ یہی کہا کہ علی سے عیساوی من اہل بیتی، قال عیساوی من اہل بیتی ولكن اہل بیتی من حرم صدقہ بعد. قال ومن هم؟ قال هم آل علی، آل عقیل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم صدقہ. قال نعم. یہ سارے ترجمہ بھی کر لو نا، آپ کے وہ سامعین بھی سن لیں. یہ وہ جن کے آپ صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث ثقلین بیان کی ہے تو انہوں نے یہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ازواج بھی اہل البیت میں سے ہیں؟ اس میں کہاں ازواج کا ذکر آ رہا ہے؟ نساء اور رسول. دیکھیں یہاں کیا ہے کہ نساء من اہل بیتہ، یہی نا نساء کی ازواج. ولكن اس میں کیا لکھا؟ قال نساء من اہل بیتہ، من اہل بیت. قال ولكن اہل بیتہ. دیکھو اب آگے وہ ایکسپلین کر رہا ہے ولكن اہل بیتہ، اور اس کے اہل بیت کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے من حرم صدقہ بعدہ، کہ ان کے اوپر جو صدقہ حرام کرا دیا گیا. تو کہہ لیں کون ہے من؟ قال ومن هم، وہ کون ہے؟ کہہ لیں گے ہم آل علی، حضرت علی کی اولاد، یعنی حضرت علی. عائشہ ہے، ہاں آل ابی بکر ہے. ارے نہیں، اس سے تو متعلق نہیں. آل عائشہ، بی بی عائشہ تو ان کی زوجہ ہے. ہاں نہیں ہے نا، امہات المومنین کسی کا نہیں ہے. کیسا نہیں ہے؟ دیکھیں اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ اس سے مراد یعنی اہل البیت میں سے وہ ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام ہے، صرف صدقہ حرام ہے، وہی انہوں نے مخصوص کیے ہیں، باقیوں کو انہوں نے نکال دیا اس میں سے. اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ گھر والوں میں تو ہیں وہ، لیکن شرعی معنوں کے اندر وہ گھر اہل البیت میں سے نہیں ہے. کیا شرعی معنوں نہیں ہے؟ شرعی معنوں میں نہیں ہے نا. اس سے بھی روایت اہل بیت جو ہے زید بن ارقم کے بیگم ہو جاتی ہے. سورۃ ہود کے اندر جب فرشتے آئے، سورۃ ہود میں جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اور بی بی سارہ جب ہنسی مسکرائی اس معاملے میں کہ جب ان کو بشارت دی گئی کہ اتعجبین من امر ہاں یا اہل البیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت سے ذکر کیا. یعنی وہاں بھی دیکھیں، وہاں نبی کی بیویاں اہل بیت سے ہیں، یا رسول اللہ کی بیوی اہل بیت سے نہیں ہے. اہل البیت کا صحابی کہہ رہے ہیں اہل البیت میں. ارے بھائی صحابی جو آپ کو بتا رہا ہے آگے بتائے کہ لیکن یہ لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی صحابی کہہ رہا ہے ولیکن اہل بیت من حرم صدقہ، جن پہ صدقہ حرام ہے. اب آپ مجھے بولے ہیں کہ بی بی عائشہ پہ صدقہ حلال تھا؟ بالکل صدقہ لیتی تھی، بالکل لیتی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں لیتی صدقات لیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسے ہی ہے. صحابی نے خود یہ کہا، میں آپ سے سنوں گا. صحابی نے، میں آپ کو اس کے ریفرنس بھی دے دوں گا. صحابی نے یہ کہا جب ان سے پوچھا نا کہ کیا ان کی بیویاں رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں، تو صحابی نے کہا اہل البیت میں سے ہیں، اہل البیت میں سے. لیکن اہل البیت وہ جس کو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے مانا وہ ہے کہ جن پہ صدقہ صرف حرام ہے. آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ بیویاں اہل بیت. میں کس معنی میں مان رہا ہوں؟ میں جس معنی میں مان رہا ہوں جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا. قرآن نے کیا؟ قرآن نے جیسے آپ نے مثال دی ولما سارا باہلی، نبی کی بیویاں بالکل اہل بیت میں سے، لیکن وہ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں گھر والوں میں سے. ہم نے تو انکار کس بات ہے. لیکن جس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے تطہیر کی جو آیت جس پہ نازل ہوئی جس موقع کے اوپر، صحابی نے یہ کہا جب ان سے پوچھا نا کہ کیا ان کی بیویاں رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں، تو صحابی نے کہا اہل البیت میں سے ہیں، اہل البیت میں سے. لیکن اہل البیت وہ جس کو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے مانا وہ ہے کہ جن پہ صدقہ صرف حرام ہے. آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ بیویاں اہل بیت. میں کس معنی میں مان رہا ہوں؟ میں جس معنی میں مان رہا ہوں جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا. قرآن نے کیا؟ قرآن نے جیسے آپ نے مثال دی ولما سارا باہلی، نبی کی بیویاں بالکل اہل بیت میں سے، لیکن وہ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں گھر والوں میں سے. ہم نے تو انکار کس بات ہے. لیکن جس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے تطہیر کی جو آیت جس پہ نازل ہوئی جس موقع کے اوپر، وہ صرف 5 تن پاک ہے.
یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سوال تو یہی ہوتا ہے تطہیر کس سے ہو رہی ہے؟ تطہیر کس سے ہو رہی ہے؟ رجس کا کیا معنی ہے؟ رجس کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا معنی ہے، کہ ان سے خطائی نہیں ہو سکتی، وہ ہر طرح کی رجس سے دور ہیں، ان کے قول صحیح ہیں، وہ صادق اور امین ہیں، ان کے مد مقابل نہیں ہو سکتا. یہ رجس کا معنی کہ اس طرح کی ہر رجس سے وہ دور ہے. یہ آپ کی یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تفسیر ہے، ام المؤمنین ام سلمہ کی تفسیر. اللہم ذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پروردگار ان سے رجس کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے، اتنا پاک و پاکیزہ کر دے کہ ان کے مد مقابل کوئی نہ ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے جن ذوات قدسیہ کے اوپر چادر اڑائی، مجھے بتایا اگر اہل بیت میں سے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تو دور نہیں تھا، بلا لیتے اس آیت کے اندر شامل ہو جاتی. ان کے لیے آیت اتر چکی ہے، ان کے لیے ہے ہی نہیں. ارے کمال ہے، جب اہل بیت کا نام آ چکا ہے تو معاملہ تو ختم ہو چکا ہے. روایت ہے نرت مرحل، یہ تو آپ نے انکار کرنا ہے، قرآن تو نص وہی ہے. لعنت. تو پھر آپ اہل بیت، آپ بیویوں کو اہل بیت ایک طرف مانتے بھی ہیں اور کہہ رہے کہ نہیں مانتا ہوں میں. کیسے نہیں مان رہے آپ؟ میں مانتا ہوں، لغوی معنوں میں، شرعی معنوں میں نہیں مانتا. کیسے بات ہو گئی آپ شرعی معنوں میں نہیں مانتے؟ لیکن بات اچھا تو آل عقیل آئے تھے اس وقت چادر کے اندر؟ صحابی ہے نا، صحابی میں تو وہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، صحابی ہے نا. لیکن معذرت کے سنیں یہاں آپ نے اپنی بات کو کنٹینیو کریں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے آپ کو سبق دلالت کرتے ہیں. آپ قرآن سے جو آپ قرآن کی جو آیت ہے، قرآن میں تو آیت یہی ہے نا، وَقْرَنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ، کس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ہے گھر میں آپ رہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب وقرنا کے معنی کچھ لوگوں نے کہا کہ وقار کے ساتھ رہیے، کسی نے تعبیر اس کی ہے کہ بھئی منظم رہیے گھر کے اندر، سمجھے نا. وَلَا تَبَرْجَنَّ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ تو بی بی فاطمہ زہرا کے متعلق تو کہا ہی نہیں جا سکتا ہے نا، کیونکہ زمانہ کے ساتھ جاہلیت کے زمانے پیدا ہی نہیں ہوئی، آپ کی تربیت ہی نبوت کے گھر میں ہوئی ہے. سیاق و سباق کی بات آپ نے فرمائی کہ سیاق و سباق قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت لے لے، ٹھیک ہے، اور تو کچھ نہیں لے نا. آپ نے قرآن کے ساتھ آیت چھوڑ دی. آیات میں یہ ہے بیوت. یہاں پر آگر 33 میں آگر اللہ فرما رہا ہے بیت، ایک گھر. اہل البیت کا ذکر ہے، رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک گھر، صاحب البیت ایک ہی شخص ہوگا نا. اوپر کی آیت میں کیا ہے؟ سنیں میری بات سنیں، سنو بات سنیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہاں تو وہ ان کے غرفے الگ الگ تھے، تم اپنے گھروں میں ٹکی، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. پھر آگے فرمایا ایک گھر والے. کیا گھر الگ ہے؟ اچھا دیکھ لیں اس طریقے آپ نے قرآن کی آیت کی بات، سیاق و سباق کی بات، اہل البیت جو ہے صاحب البیت کے حساب سے گنا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، جو صاحب البیت ہے وہ حضور ہے، صحابہ نے بتا دیا، وہ حضور ہے صاحب البیت. ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ بھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس سے مراد ہے کہ جو آپ سنیں میری بات، ام سلمہ نے بتا دیا کہ اس سے مراد یہ ضد والی بات ہے. جب ایک قرآن کی ایک آیت کو آپ اٹھا رہے ہیں، اب اس کے اندر آپ تمیز باندھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں لے لو، اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے قرآن کی آیت لینی ہے تو پوری لے. قرآن کی پوری آیت میں ہے کس سے مخاطبہ ہو رہا ہے، قرآن کی ایک آیت پوری کمپلیٹ. صحابہ کی بات مانو تو بھائی آپ کو قرآن کی پہلے نص ہے نا، پہلے نص نے ہم نے صحابہ کی بات کا انکار کب کیا؟ صحابہ نے کیا کہا ہے کہ اس کہہ رہے کہ نساء من اہل بیت ہی. اب نساء من اہل بیت میں آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ نساء سے مراد رسول اللہ کی زوجات بھی ہے، اور دوسرے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ زوجات نہیں ہے اس معاملے میں. جی جی جی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت دیکھیں، یہ حدیث دیکھیں 6228، اچھا نیچے والی 2 لائنیں پڑھیں. کیا صحابہ کے فہم پہ میرا اور آپ کا فہم معتبر نہیں ہے. کیا اس میں کیا لکھا ہے؟ اہل بیت نساء قال اللہ ایام اللہ ان امرأة خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں زید بن ارقم کے اہل البیت جس معنی میں تم سمجھ رہے ہو اس معنی میں اہل البیت ازواج نہیں ہے. ازواج اصحاب کساء، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر فلاں ابھی یہ ہے وغیرہ. ساق حدیث بنحو حدیث ابی حبان غیر انه قال الا واني تارك فيكم ثقلين احدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله من تبعه كان مع الهدى ومن تركه كان على الضلاله وفيه فقلنا من اهل بيته نساؤه قال لا. اچھا سنیں صحابی سے سنیں صحابی سے آپ خود پھنستے ہیں ابھی. قال اب آپ تو مان رہے نا کہ نساء کی مطلب اہل بیت بی بی فاطمہ زہرا نساء ہے، ایک خاتون ہے، کہنے گا ان کی خواتین میں قلنا نہیں، گویا آپ سب ہٹ گئے. ایسا نہیں، حدیث کس بات میں سنیں. ارے سنیں آپ نے حدیث پکڑا ہی نا، اب حدیث میں آپ کو تشریح کرتا ہوں. حدیث کے کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال صلی اللہ علیہ وسلم وساق الحدیث من حدیث ابی حبان غیر انه قال. ٹھیک ہے نا، کیا حدیث کس بارے میں انہیں ترکت فیہم ثقلین، حدیث کہ ہم نے کہا کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے
اور جو اس نے اس کو پکڑے تھاما بویا اس کی اتباع کی وہ ہدایت پہ امن طرح کا ہو جو اس کو کس کو کتاب اللہ سنیں اب آج نہیں یہیں سے تو بات معاملہ ہے کہ معاملہ کس بات پہ ہے، اس کا مقصد یعنی کس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت پہ آپ کیسے آئیں گے. تو اس نے کہا ہدایت پہ آپ ایسے آئیں گے کہ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہوگی اور اہل بیت. اب اہل بیت کی جب اس نے کہا تو کہا کہ نساء النبی کہ نبی کی عورتیں بیویاں. اب آپ ایک طرف مان رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا نبی کی نساؤں میں سے گنی جا رہی ہے. نہیں سنیں نساء سے ایک مجمل نہیں کہا سب بیویاں نہیں بات سنیں نہیں یہاں نساء کی بات ہوگی کہ نساء کی اتباع نہیں کرنا. بیویاں شہزادیوں کی بات نہیں سنیں بات سنیں کیوں آپ یہاں کیوں بدل رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے پوری حدیث جب مبالغہ ہوا تھا تو کیا لیتا نساؤکم و نساؤنا. سنیں نہیں یہ تو پڑھ لیں یہ دو رنگی لفظ آئے گا نہیں جب آپ چلا رہے ہیں نا آپ چلا رہے ہیں میں نہیں یہاں آپ نے نساء نبی کو سنیں وہاں تطہیر کے معاملے میں آپ نے نساء نبی مانگی تو اس میں بی بی فاطمہ زہرا. یہاں نساء کی جب بات آئی کہ نساء کی اتباع نہیں کرنا تو آپ نے کہا بہت اسباب الگ کریں یہاں سے. آگے تو یہ آپ کی وہ ہے. قال اللہ ایہم اللہ قال ان امرأة تکون معه رجل عصر من دہر ثم توقع فترجع الى ابیها وقومها. جب اس کو پورا پڑھیں ثم کیا ثم طلقها فترجع الى ابيها وقومها. يطلقها یعنی وہ بیوی مرد کے ساتھ ہوتی ہے جب اس کو طلاق دی جاتی تو واپس اپنے شوہر کے گھر میں لوٹ جاتی ہے. سیدہ کو کیسے اس میں شامل کر رہے ہیں؟ نہیں بات سنیں میری بات سنیں. یہ تو بات معاملہ ہے حضور کی وفات کے بعد جو ہے نا سمجھا گیا ترکت فیکم تقریر کہ میرے بعد تم دیکھنا اس بات کو ٹھیک ہے نا. اور امہات ایسی بات مت کریں. امہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو امہات المؤمنین کہا گیا ہے. صحابی دیکھیں صحابی نے ایک چیز کو سمجھایا ہے. دیکھیں یہ اس کی اپنی ذاتی رائے صحابی مقصد نہیں ہے صحابی اجتہاد کرتا ہے معاملے میں. ہاں کر سکتا ہے کیوں صحابی پہ وہی اترتی ہے. نہیں میں اختلاف کر سکتا ہوں معاملے میں صحابی سے اختلاف ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں بھائی دیکھیں ایک صحابی کا ایک قول ہے ایک شاذ ہے. نہیں آپ نے تو کرنا ہے آپ تو کریں گے اختلاف اور آپ بھی کرتے ہیں کوئی کیسا نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ جو بات ایک بات ہو رہی ہے صحابی سے اختلاف نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں بات سنیں آپ بات کرنے نہیں دینا چاہتے مجھے میں تو پوری بات کرنے دیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی کا ایک شاذ قول بھی ہوتا ہے مطلب یعنی باقی وہاں ایک اجتہاد ہے نہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت ہے. ایسے فقہی معاملات کے اندر ایک صحابی کہتا ہے کہ سورج کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں رمضوں سے. ایک صحابی کا قول یہ بھی ہے. اچھا ہاں ہے شاذ قول ہوگا نا. میں کیا کہہ رہا ہوں میں شاذ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی چیز آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ شاذ سے اختلاف کرتے ہیں. میں نے کہا شاذ قول سے اختلاف کر سکتا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک صحابی کا یہ بھی قول ہے نا. اب دیکھیں بات سنیں یا تو میں مفتی نہیں ہوں اس وقت آپ مجھ سے میں نے بات کی ہے اس بات سوشل میڈیا پہ آپ کی بات کر رہے ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے. میں نے کہا شاذ قول جو ہوتا ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اس جگہ پہ آپ صحابی سے اختلاف کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے کیا کہا کہ نساء جو ہے سمجھنا نساء کی اس نے کہا کہ نساء ہدایت کے لیے نہیں ہے خواتین ٹھیک ہے نا. اب باقی جو چیز ہے آپ نے ان سے اہل بیت سے کرنا ہے. اب اس میں بی بی فاطمہ زہرا کو کوئی لے یا نہ لے ٹھیک ہے نا. امہات المومنین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألوا حمیرہ ہادی بی بی عائشہ سے پوچھو. یہ تو ہے حدیث نا. آپ حدیث کو آگے کہ آپ یہاں پر صحابی کی بات کو نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاذ قول نہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے. میں نے دیکھا صحابی سے سفینہ مولا سے ٹھیک ہے نا اس سے میں نے اختلاف کیا ہے. کس اختلاف کیا کہ حدیث کی وہ تشریح کر رہا ہے 30 سال کی خلاف بعد 30 سنہ اور پھر اس نے ساروں کو گنا جانے کا یہ قول اس کا اجتہاد ہے. دوسری یہ چیز کو اجتہاد کہا جاتا ہے. آپ کی آگے اس میں دوسرا آپ نے جو یہ سیاق سوال کی بات کہی نا اس میں میں اتنی بات کہوں گا کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا نا کہ پچھلی آیتوں میں عورتوں سے خطاب ہے ازواج رسول سے اس میں عذاب کے اندر پھر اس اہل البیت کی جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہاں پہ بھی اہل البیت سے مراد پھر ازواج رسول ہے. یہ آپ کا سیاق و سباق سے لے رہے ہیں. آیت اتری ہی انہیں کے لیے ہاں اتری ہی انہیں کے لیے. میں نے آپ کو بتا دی کہ صحابہ یہ نہیں سمجھتے لہٰذا آپ کے پاس تو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ نہیں سمجھتے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ایک روایت بتا. ارے میں جب کھولنے بیٹھتا تو آپ کہہ رہے بغوی کو چھوڑ دیں روایت نہیں. آپ یہ تو مجھے پہلے کہتے کہ سر آپ نہیں دیکھیں جب آپ سے میں نے سنیں یہ سن لیں ان سے جب رابطہ کیا گیا ہے تو میں نے کہا موضوع کیا ہوگا. انہوں نے مجھے موضوع نہیں بتایا. اب آ کے مجھے نہیں پہلے بتایا بات کر دی ہے. آدمی کسی کی تیاری کرتا ہے نا کہ بھئی میرے پاس یہ موضوعات ہے اب میں یہ موضوع آپ کو چلا کے رکھے
آپ نے تو ماشاءاللہ کتابیں لا کے رکھ دی ہیں، میں نے پتا نہیں کہ آپ کتاب سے تو بات ہونی چاہیے آپ نے مجھ سے موضوع کے متعلق کہا تو میں آپ کے سامنے کھولوں گا، لیکن مجھے پڑھنے میں دقت ہوں گی کہ بھئی ہاں کہاں پہ بات میری جا رہی ہے، کہاں پہ نہیں جا رہی ہے.